السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جاگ کراچی اور میں آپ کا ہوسٹ عدنان علی۔ ناظرین، ہماری راشن کی تقسیم کا 20واں روز تقریباً شاید گزر چکا ہے اور ہم بغیر تشہیر کیے لوگوں کو چہرہ سامنے لائے بغیر عزت نفس کے ساتھ ان کے گھروں پہ راشن پہنچا رہے ہیں، اور ہم پورے کراچی میں جس طرح سرکولیٹ ہوئے ہیں، مطلب یہ بہت زیادہ لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ مطلب ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ اور مین چیز جو ہے کہ جیسے لوگوں کے ہمارا آفس جن کو پتہ چل رہا ہے وہ بھی آ رہے ہیں انڈیویجولی لینے، اور کہتے ہیں نا کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، تو مطلب ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی بغیر بے آسرا نہ بھیجیں یا کسی امید پہ، تو ہم ان کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت کورنگی کے کچھ والنٹیئرس موجود ہیں جو کہ ذرا محلے کی صورتحال بتائیں گے، ہم لوگ آپ لوگ کو مزید بھی دکھا رہے ہیں، تو آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ کورنگی کا مسئلہ یہ ہے کہ کورنگی میں ابھی تک جو دوسرے ویلفیئرز ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں، ان کے پراپر کام نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ بہت نیڈی لوگ ہیں، اور اسپیشلی لانڈی کورنگی میں سفید پوش طبقہ بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، آپ کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا پروسیجر کیا ہے کہ ہم لیٹ نائٹ میں جا کے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ان کے NIC کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ویریفائی بھی کرتے ہیں۔ اس ویریفیکیشن کے بعد ہم اپنے ہیڈ آفس آتے ہیں، یہاں سے ان کا راشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر لیٹ نائٹ یعنی کہ ایسے کہ ان کا جو مجرو نہ ہو ان کی چیزیں، تاکہ وہ لوگ فیلنگ ان کی ہوتی ہے نا کہ یار وی آر بیگنگ، ہم والی چیز لے کر ہی نہیں آ رہے، تاکہ عزت نفس کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہم اس کو مجرو نہیں کر رہے، اور ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے ان کے خاموشی ان کے ہاتھ چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم سلیم بھائی۔ اچھا سلیم بھائی، ذرا اپنی ایریا کی ذرا کنڈیشن کیا ہے ذرا بتائیے، آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ محسوس یہ کیا ہے کہ ہمارے جو جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں پوش لوگ، لیکن وہاں پوش لوگ نہیں ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو بیچارے کہہ نہیں سکتے کچھ، جو کسی سے بول نہیں سکتے۔ باقی ادر جو آبادیاں ہیں وہاں لوگ جو ہے نا بولتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، 10 راشن اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ایریاز میں ایسا نہیں ہے۔ بہت ماشاءاللہ سے لوگ ہیں، لیکن یہ جو ٹائم آیا ہے اس میں ہمارے جو دیہڑی دار جسے کہتے ہیں یا فیکٹریوں میں کام کرنے والے، وہ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے، تو وہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، علاقے سے نکال رہے ہیں، ہمارے لڑکے ورکنگ کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں ایسے لوگوں کو، یا کوئی ہمیں کہتا ہے تو ہم اس کی پھر ویریفائی کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، پھر اس کو ہم لیٹ نائٹ میں جا کے اس طریقے سے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ۔ بس اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق رکھا ہے کہ ہم مل کے لوگوں کی اس مشکل گھڑی پہ ہم امداد کر رہے ہیں۔ عوامی نمائندے جو اس دفعہ کراچی سے منتخب ہوئے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ لوگوں میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگوں میں سے کبھی تھے ہی نہیں۔ جو سیاسی جماعتیں کراچی کی ذمہ دار بنتی تھی، کراچی کی ٹھیکیدار بنتی تھی، وہ بھی کہیں اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھ کے بیٹھ گئی ہیں، کہیں کوارنٹائن میں۔ جہاں تک جاگ کراچی کا تعلق ہے، یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور یہ والا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی کوئی نمود و نمائش نہیں کر رہے۔ ہمارا نظریہ اتنا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو جو خوددار ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ہر حال میں زندہ رہنے والے بہادر لوگ ہیں، ان کو یہ روزگار، یہ راشن عزت نفس رکھتے ہوئے ان کے گھروں کی دہلیز پہ اتنی خاموشی سے پہنچ جائے کہ سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کورنگی ڈسٹرکٹ میں کھانے کا مقصد صرف اتنا ہے ان اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جاگ کراچی کے فیس بک پیج پہ، ویب سائٹ پہ ایک ایڈریس چل رہا ہے، اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے، اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے پریشان ہیں۔ یہ 2008 کے زلزلے سے بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ جب یہ 2008 کا زلزلہ آیا تھا تو پوری قوم یکجا ہوئی تھی، اور زلزلہ کشمیر میں آیا تھا، سب سے زیادہ فنڈنگ کراچی نے کی تھی۔ آج کراچی جو کہ غریب کی ماں ہے، بھائی غریب کی ماں اس وقت اپنے بچوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے گی جب اس کا روزگار چلے گا۔ کراچی بند، پاکستان بند، کراچی کا صنعت کا پہیہ رک گیا، پاکستان کا پہیہ رک گیا۔ کراچی صرف پہیہ نہیں ہے، کراچی انجن بھی ہے، کراچی پورا کا پورا پاکستان ہے۔ تو خدا کے واسطے جو لوگ احتیاط نہیں کر رہے، ان کی بے احتیاطی سے کورونا کا وائرس پھیل رہا ہے، وہ احتیاط میں رہیں زیادہ سے زیادہ، اور جو مخیر حضرات ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، وہ اپنے خزانوں کے دروازے کھولیں، اس ماہ بھی دیں، اگلے ماہ بھی دیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے اس کا کئی ہزار گنا اجر زیادہ دے گا،
ان کے مال میں اضافہ ہوگا. آج ہم ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں اور یہ راشن کون دے رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیسے ہم خرید لیتے ہیں, اللہ جانتا ہے, کیونکہ اللہ کا مال ہے, اللہ کے بندوں میں جا رہا ہے. ہم وسیلہ ہیں اور ہماری کوئی محنت نہیں ہے. شکریہ. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر عمیر وہاب صاحب. بس جاتے جاتے ساری بات تو سر کہہ چکے ہیں, بس جاتے جاتے میں ایک صرف چھوٹی سی چیز آپ کو بولنا چاہوں گا. سب کو ذرا سوچیے گا ذرا یہاں سے کہ اب جاگ اٹھو, کچھ خاص کرو. دیکھتے رہیے جاگ کراچی.